بریک کے بعد خوش آمدید۔ گھٹیا دشمن کا بچوں پر ایک اور وار۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی کا بزدلانہ حملہ۔ خزدار میں اسکول بس پر حملے میں 3 بچیوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کئی بچے زخمی ہیں جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے شرمناک شکست کے بعد بھارت بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھارت کا دہشت گردی کے لیے پراکسیوں کا استعمال، معصوم بچوں کی اسکول بس پر بزدلانہ حملہ۔ ISPR نے بتایا دہشت گردوں نے خزدار میں اسکول جانے والے معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنایا۔ شہید ہونے والوں میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں کی حفظہ کوثر اور 10ویں کی علیشہ سلیم شامل ہیں۔ زخمی بچوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف ہنگامی دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں نے خزدار میں اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی حدیں پار کر دی۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گرد انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ بلوچستان کا امن خراب کرنے کی ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت پاکستان میں کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل کلا کما کریں گے۔ بھارتی حمایت سے دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی درخواست پر ان کے اعزاز میں ایوان صدر کی تقریب مؤخر کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کوئٹہ کے ہنگامی دورے پر چلے گئے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر بھی کوئٹہ میں ہی تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شہید بچوں کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کہا اطلاعات تھیں اجیت دوول بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن توقع نہیں تھی کہ بزدل دشمن بچوں کو نشانہ بنائے گا۔ انفارمیشن تھی کہ اجیت دیول جو انڈین NSA ہے he was planning something in بلوچستان. We were not expecting کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے۔ بزدل دہشت گرد BLF نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے۔ ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو۔ لعنت تو تمہاری اس بلوچیت پہ، بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ بلوچی روایات کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے۔ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں۔ بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی تو اب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو۔ اس کا رسپانس ضرور ملے گا۔ کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے۔ وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے۔ اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے۔ کسی بچے کو اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی ناظم الامور نے خزدار میں اسکول بس حملے کی مذمت کی۔ نیتلی بیکر نے کہا کہ معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے۔ پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بے رحمانہ اور سفاکانہ حملے کی مذمت میں پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کوئی پاکستانی دہشت گردی میں ملوث ہے تو ثبوت دیں، ہم خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ DG ISPR کی بھارت کو پیشکش۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ احمقانہ سوچ ہے۔ بھارت میں جو گھمنڈ ہے چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ امن ترجیح ہے لیکن جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح۔ ہم ہر وقت چوکنے اور ہمیشہ تیار ہیں۔ انڈیا کے اندر جو ایک کمنڈ آ چکا ہے، چنگاری تو کس ٹائم پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ پریفر پیس، لیکن وی آر آلویز پریپیئرڈ فار وار اینڈ وار اٹ از دین لیٹ وار اٹ از۔ انہوں نے ٹارگٹ کیا بھالپور میں، مرید میں، مظفر آباد میں، کون سے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے، مساجد تباہ کی گئی، برننگ فلیش بچوں کا اور عورتوں کا، قرآن کے صفحے جلے ہوئے۔ یہ ہیں وہ بچے۔ ان کی نماز جنازہ پہ کیا پاکستان کی فوج نہیں جائے گی؟ پاکستان کی انتظامیہ نہیں جائے گی؟ 6 اور 7 کی رات کو جو بہمانہ انہوں نے حملہ کیا، in the morning the DGM contacted to talk and we responded very clearly that we will talk only once we have given our response. 10 کی صبح کو انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ their spokesperson came and she said escalation نہیں کرنا چاہتے اگر پاکستان escalation نہیں کرنا۔ We watch them very very carefully. We are ever vigilant, ever ready. Military conflict پاکستان انڈیا کے درمیان being two nuclear powers بڑا stupid قسم کا ہے۔ ہمارے نزدیک ٹیررسٹ کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ ان کا انسانیت سے تعلق ہے۔ Provide evidence of involvement of terrorism of any citizen of Pakistan, we will take action. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ان کا تھا جس میں نواز شریف کی مشاورت شامل تھی۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم نے بتایا بھارت ابھی تک کسی تیسرے ملک میں مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں۔ بات چیت کے لیے سعودی عرب یا UAE کا تعین ہوگا۔ مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔
دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے تو دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی خوب مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے لیکن فتح پاکستان نے پائی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں اہم بیٹھک، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقی کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بیجنگ میں افغان وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی۔ انہوں نے کہا کہ وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا۔ بائیلیٹرل راؤنڈ ہوا ہے وزیر خارجہ افغانستان جناب متقی صاحب کے ساتھ، مین راؤنڈ ہے بائیلیٹرل راؤنڈ ہے جو بیجنگ میں آج ہوا ہے، مفصل اور کافی ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہیں تمام سبجیکٹ پہ۔ یہ طے ہوا ہے کہ جو چھٹا راؤنڈ ہے فارن منسٹرز کا وہ کابل میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے ایک رات میں دنیا کا تاثر پاکستان کے حق میں ہو گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے بھارت طاقتور ہے، پاکستان کو شرمندگی ہوگی۔ کہا جاتا تھا جدید رافیل طیاروں کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم، پاک افواج، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمہارا شو، تمہارا میڈیا جنگی جنونی ہے۔ ارنب گوسوامی کی اپنے شو میں امریکی تجزیہ کار کے ہاتھوں لائیو بے عزتی۔ ڈاکٹر کرسٹین فیئر شدت پسند اینکر کے منہ پر ہنستی رہیں۔ کہا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جنگی جنون میں مبتلا ہے، جس پر ارنب گوسوامی کو آگ لگ گئی۔ مہمان سے بدتمیزی پر اتر آیا اور بولنے بھی نہ دیا۔ کرسٹین فیئر اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹیں اور شو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ایکس پر پوسٹ لکھی کہ بیوقوف جنونیوں کے چیخنے کی وجہ سے شو سے اٹھ کر گئی۔ صبح میں ایسے بیہودہ شو کے سوا بھی کرنے کو بہتر کام ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاک فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پروقار تقریب ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کو خصوصی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا اعزاز قوم کے نام کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور بلند درجات کے لیے فاتحہ پڑھی۔ فیلڈ مارشل نے کہا یہ اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کے بہادر مردوں اور خواتین کے لیے خراج تحسین ہے، خاص کر ان شہیدوں کے لیے جو بھارت کی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے سامنے آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر اعظم کی تشکیل دی گئی سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے بھارت نفرت پھیلا رہا ہے، اس کی پوزیشن کمزور ہے، پوری دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے، خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ فینٹاسٹک ٹی پینی ہے تو پاکستان آنا پڑے گا۔ بھارت کے لیجنڈری بیٹر سچن تندولکر چائے کے عالمی دن پر پوسٹ کر کے مشکل میں پھنس گئے۔ تندولکر نے لکھا کہ جب بھی چائے کی بات ہو تو ایک اور کپ۔ ایک پاکستانی نے لکھا اس بار چائے پینے رافیل میں تشریف لائیں، ہمیں ایک اور محبت بھری چائے کی میزبانی کا موقع دیں۔ کسی نے مذاق اڑایا، کبھی ایک کپ چائے کی قیمت لڑاکا طیارہ بھی ہوتی ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے اور سینیٹر ایمل ولی میں جھڑپ۔ چیئرمین پی ٹی اے نے ایمل ولی کو مخاطب کر کے کہا آپ چرس اسپیکر آئے ہیں۔ ایمل ولی غصے میں آ گئے، کہا آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے معذرت کرتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی اے کو کمیٹی روم سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ نے یہ بات کس طرح اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ غلطی کر رہے ہو؟ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی۔ This must not happen in any meeting. آپ ایک سرکاری بندہ مجھے کیسے بول رہے کہ تم میں 10 بھی دیا؟ How can he say this? آپ کو سوری دے جان یہ بہت غلط بات کی۔ میرے خیال میں یہ ایز اے سینیٹر تو ہی۔ کراچی میں چوروں کی لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش، کھمبے پر چڑھ کر لاکھوں روپے مالیت کے پی ایم ٹی اتار لی۔ سیکیورٹی گارڈ سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔
केमाड़ी जंगल शाह रोड पर गोदाम के बाहर लगी पीएमटी चोरी की कोशिश नाकाम। मुलजिमान और सिक्योरिटी गार्ड्स में दो तरफा फायरिंग के दौरान एक मुलजिम मारा गया, जिसकी शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई। हलाक शख्स था, उसकी मैयत को सिविल हॉस्पिटल एमएलएस के जरिए मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि वो जैक्सन का ही रिहायशी है। गोदाम के सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना है कि मुलजिमान की तादाद 6 थी, जिन्होंने पीएमटी उतार ली थी। उन्होंने हमारे गार्ड्स पे जो है वो फायर की रिएक्ट में अपने डिफेंस के लिए जो है फायर किए, जिसमें एक जो डकैत था वो मौके पे जख्मी हो गया और बाकी लोग जो है वो भाग गए। जख्मी हालत में फरार होने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी शनाख्त साहिल के नाम से हुई है। तफ्तीशकारों का कहना है कि ये मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान की मुनज़्ज़म वारदात थी, जिनके खिलाफ जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद मिल गए हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद सिंधी होटल और डाकखाने पर इलाका मकीनों ने पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी। तफसील क्या है, सलमान लोधी से जान लेते हैं। सलमान बताइए। देखें, लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। लियाकताबाद सिंधी होटल, उसके बाद डाकखाना पर भी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करते हुए टायर जलाया, रोड ब्लॉक रखे। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन मुजाहिरीन कहते हैं 12 से 13 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मुजाहिरीन कहते हैं अगर के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के दौरान में कमी नहीं करेगी तो एक बार फिर एहतजाज किया जाएगा। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करिए ताकि रोड खोल दिया जाए, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेल ऑफिस में करोड़ों रुपए की नशावर गोलियां पकड़ी गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। बताएगा अंजुम। बिल्कुल, एयरपोर्ट कस्टम में इंटरनेशनल मेल ऑफिस में फ्रांस और जर्मनी से ये पार्सल भेजे गए थे। ये 3 कार्रवाई की गई थी, जिसमें मजबूरी तौर पर 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। इंटरनेशनल मेल ऑफिस पर असिस्टेंट कलेक्टर आसिया सैयद ने तस्दीक की कि इनका हमने डिटेक्शन टेस्ट भी किया था। ड्रग डिटेक्शन टेस्ट भी मतलब निकला। PCSI लेबॉर्ट्री से भी इसकी तस्दीक कराई गई और गोलियों की बाकायदा नशार होने की तस्दीक हो गई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट कस्टम मेल ऑफिस ने FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अंजुम। मोरो वाक़े के खिलाफ तलबा का इंडस हाईवे जाम शोरो लम्स गेट पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने दवाओं से भरी गाड़ी को आग लगा दी। तफसील क्या है, जाम फरीद से जान लेते हैं। जाम फरीद बताइए। जी, मोरो वाक़े के खिलाफ तो जाम शोरो में कायम 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी। उनके जो तलबा हैं उन्होंने इंडस हाईवे पे धरना लगाया। उसके बाद जो मुश्तइल अफराद थे उन्होंने कराची से पंजाब जाने वाली ओदियात मेडिसिन लेके जाने वाली जो मजदा ट्रक थी उसको आग लगा दी है, जिसके बाद इलाके में जो है खौफ राज छा गया है। इतला पे SSP जाम शोरो जो हैं वो पहुंचे और वो जब पुलिस की बाहरी नफरी पहुंची तो जो धरना लगा के बैठे थे नौजवान वो आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे, जिसके बाद SSP जाम शोरो ने मुजाहिरीन से बात की और वो रोड खुलवा दिया। जबकि जो जिस गाड़ी को आग लगा दी गई थी, जो मेडिसिन से भरी आग की गाड़ी थी, उसको इलाका मकीन ने अपनी मदद आप तहत वो आग बुझा दी है। जबकि जो फायर ब्रिगेड अमले को इतला कर दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड अमला ना पहुंचा तो इलाका मकीन ने अपनी मदद आप जो है वो गाड़ी को आग लगी उसको बुझा दी ही। और ये भी बताया जा रहा है कि जो गाड़ी आला अफसरान पहुंचे और ये लोग निकल गए तो फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस वजह से? नहीं, जब पुलिस पहुंची SSP जाम शोरो छांगा और DSP कोटरी वहां इंडस हाईवे पे पहुंचे। उन्होंने मुजाहिरीन से बात की तो कुछ मुजाहिरीन पहले ही निकल चुके थे। बाद में जो बात रोड बंद करके बैठे थे वो भी चले गए, लेकिन SSP जो जाम शोरो था उसका कहना था कि ये जो रोड बंद करके बैठे थे उनका एनी शाहिदीन बताया कि एक फायरिंग हुई जिससे फायर से वो गाड़ी को आग लगी और इलाका में आग से ठीक है। बहुत शुक्रिया जाम फरीद। जनूबी अफ्रीका के सदर को हैरान कर दिया। वाशिंगटन DC से हमारे ब्यूरो चीफ जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जहांजेब, कैसे हैरान किया? क्या उन्होंने कहा कि सफ़ेद फामों के अलावा बाकी जो अफ्रीकी हैं उनको भी शहरियत दी जाएगी? बड़ा एक यहाँ पर ज़बरदस्त एक वाक़या पेश आया है। अभी ओवल ऑफिस पे सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामापोसा से आज मुलाकात थी
اور کافی دنوں سے امریکہ میں جو ہے کافی بات چیت چل رہی ہے. ایلون مسک کے کہنے پر صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنوبی افریقہ کے جو سفید فام کسان ہیں ان کو امریکہ میں لایا جائے گا اور ان کو یہاں پہ ریفیوجیز کا اسٹیٹس دیا جائے گا. اسی حوالے سے جو ہے جب سوال ہوا اوول آفس سے ملاقات کے دوران تو صدر ٹرمپ سے سوال کیا تھا کہ آپ جو نسل کشی ہو رہی ہے جنوبی افریقہ میں سفید فام کسانوں کی اس پر آپ کیا کہیں گے. تو رامپوسا جو کہ جنوبی افریقہ کے صدر ہیں انہوں نے صدر ٹرمپ کو روک کر کہا کہ اس کا جواب میں دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایسی وہاں پر کوئی بات نہیں ہے, یہ تمام الزامات جو ہیں یہ جھوٹے ہیں, جس کے جواب میں جو ہے صدر ٹرمپ نے ان کو روکا رامپوسا کو اور اپنے سٹاف کو کہا کہ لا کے ذرا وہ دستاویزی ثبوت لے کر آئیں اور ویڈیو چلا دیں. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی صدر نے اوول آفس کے ملاقات کے دوران جو ہے ویڈیو چلا دی. وہ ویڈیو چلائی گئی جہاں پر ایک سیاسی جماعت ہے جنوبی افریقہ کی, وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کریں گے اور ان کو ماریں گے. اس طرح کی ویڈیوز چلائی جس پر جنوبی افریقہ کے صدر ہیں وہ حیران و پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو زبان استعمال کی گئی ہے اس پارلیمنٹ میں ویڈیو کے اندر یہ اس کی جو ہے ان کی حکومت کی نمائندگی نہیں کرتے اور وہ جو ہے جو زبان استعمال ہوئی ہے ان ویڈیوز میں وہ ان کی مذمت کرتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ اس میٹنگ کے اندر ایلون مسک بھی موجود تھے جو کہ خود ایک جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے امیگریشن حاصل کی تھی امریکہ آ کر اور ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ایلون مسک نے ہی کہا ہے کہ ہم جنوبی افریقہ کے ان سفید فام کسانوں کو جو ہے یہاں پر ان کو ریفیوجیز کا اسٹیٹس دیں. اس موقع پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ رامپوسا جو ہیں وہ جنوبی افریقہ کے 2 ٹاپ گولفرز ہیں سفید فام جو کہ صدر ٹرمپ کے دوست ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ان دونوں سے پوچھیں جن کو میں ساتھ لائے ہوں جو آپ کے دوست بھی ہیں وہ آپ کو حقیقت بتائیں گے. اور ہوا یہ جب ان سے بات چیت کی تو ان دونوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو وہاں پر الیکٹرک کرنٹ کی جو تاریں ہوتی ہیں ان کے حصار والے گھر میں رہتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو عجیب ماحول تھا اوول آفس کا اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ سامنے آ چکی ہے. بہت شکریہ جہاں زیب. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے آوان نیوز.